میرے محترم بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اب ایک ہی راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام، اس کے علاوہ سارے راستے اللہ نے بند فرما دیے اور اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر چلے گا وہ ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کا مفہوم کیا ہے اور ناکامی کا مفہوم کیا ہے، وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، وہ مفہوم اللہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے مختلف انداز سے۔ نتیجہ ایک ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب، جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ناکام۔ یہ ساری آیات احادیث کا مفہوم، جس سے اللہ راضی ہو گیا، مرد عورت کالا گورا بادشاہ فقیر، وہ کامیاب ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو گئے، بادشاہ فقیر مرد عورت، وہ ناکام ہے۔ اب اس کو قرآن مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا اور جنت میں گیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ جنت میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی، جہنم سے وہ بچے گا جس سے اللہ راضی۔ اب ناکام کون ہے؟ جس سے اللہ ناراض۔ اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ جن کی نیکیاں گھٹ گئیں یہ ناکام ہو گئے۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے، ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے۔ ناکامی، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ قیامت کے دن کی ناکامی، جب لوگ ناکام ہوں گے۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ دیکھو، ہوا بھی چل رہی ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں اور تپش محسوس ہو رہی ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ نارن احاط بہم سرادقها، دیواریں آگ کی ہوں گی، انہا علیہم مؤصدہ، چھت آگ کی ہوگی، فی عمد ممددہ، پلر آگ کے ہوں گے، لہم من جہنم مہاد، انگاروں کو اکٹھا کر کے بیڈ بنایا جائے گا، من فوقہم غواش، آگ کی چادر، آگ کی تہ بنا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے گی، سرابیلہم من قطران، تارکول کا کرتا پہنایا جائے گا، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں گے، سیاہ چہرے، سیاہ چہرے، غبرۃ ترہقھا قطرہ، غبار چھایا ہوا، سیاہی چھائی ہوئی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور جو نفس و شیطان کے غلامی میں اپنی ساری زندگی برباد کر گئے۔ یہ تھوڑا سا نقشہ اللہ کی کتاب بتلاتی ہے کہ ناکام کون ہے، کسے کہتے ہیں ناکام۔ ان کے کھانے کیا ہیں؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، ضریع اللہ ہی جانے کیا ہے، وہ ایسی بدبودار گندگی ہے کہ اس میں سے نچوڑ کے ایک قطرہ زمین پہ ڈالو تو کائنات ساری کڑوی ہو جائے گی، مٹھاس ختم ہو جائے گی، اس کی بدبو سے عالم پریشان ہو جائے گا۔ جس کا من ماء سدید، پیپ بھرا پانی پینے کو دیا جا رہا ہے، یشفی الوجوہ، چہروں کو جلا کر رکھ دے گا۔
اور یسقى بماء کالمہل، جس میں تیل ملا ہوا ہے، جس میں پیپ ملی ہوئی ہے. اذ الاغلال فی اعناق والسلاسل، گلے میں توق ہیں، بیڑیاں ہیں، پاؤں میں گلے میں توق ہیں، زنجیریں ہیں. یہ ناکام اس کو کہتے ہیں ناکامی. جو دین سے ہٹا پوری طرح وہ ہمیشہ کا ناکام. جو دین سے ہٹا عملی طور پر، اعتقاد نہیں، مسلمان ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، زنا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، گالی ہے، بدتمیزی ہے، غیبت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور مکر ہے، فریب ہے. یہ ساری چیزیں جو میرے بازار میں چل رہی ہیں، جو کراچی سے لے کر پشاور تک چل رہی ہیں، لیکن ایمان ہے. ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو جہنم تو ہو جائے گا، لیکن جب کبھی سزا بھگت لے گا تو اللہ جنت میں ڈال دے گا. لیکن میرے بھائیوں، جہنم کو ایک لمحہ کیا سناؤں. جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا جہنم کی دیوار میں سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی. انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کامیاب کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہو گیا. کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جن کی نیکیاں وزنی ہو گئیں یہ کامیاب ہیں. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جن کی نیکیوں کا سرمایہ بینک بیلنس زیادہ ہوگا یہ کامیاب ہیں اور یہ عالی شان خوبصورت زندگی کے مالک ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. ایمان عمل بنا کے اللہ کے پاس جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اگر تم اللہ کو راضی کر لو گے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے گا، عالی شان گھر بنائے گا. یہ ہے بہت بڑی کامیابی. یہ قرآن کا مفہوم ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا. نعرہ، یہ نعرہ نہیں مارتے جو خوشی میں آگے، تو اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا. کیا خوبصورت انداز میں. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا نا، اس ہاتھ میں آتے ہی پتہ چل گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. لہذا جو ہی پیپر آئے گا کہ ہو نعرہ بے ساختہ، ہو ایک آواز. ایک چھوٹا سا الیکشن جیتے ہیں تو نعرے مار مار گلا اپنا بٹھا لیتے ہیں. تو جب اللہ کی رضا جیتے گا، جنت کو جیتے گا اور جہنم سے بچے گا تو اس کے نعرے کی گونج تو سارے محشر میں آئے گی. تو اس کو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں لفظ میں پروتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. لوگ کہیں گے ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرأوا کتابیہ، اقرأوا کتابیہ، اقرأوا کتابیہ. اور میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر، میں پاس ہو گیا، پاس ہو. ہمارا ایک دوست تھا سینٹرل ماڈل لاہور، عبد الواحد، بڑا، ہم سارے نکھٹ ہوتے، ذمہ داروں کے بیٹے تھے، ہاسٹل میں کوئی نہیں پڑھتے تھے سارا دن. مطلب میں ساری زندگی کیسے پاس ہوتا رہا، فیل نہیں ہو، پاس کیسے ہوتا رہا. کل انگلش کا پیپر ہے، آج تک میں نے کچھ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، کتاب اٹھائی، یا اللہ میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل پیپر ہے سوال آنا مینو کٹ کے وکھا دے. بسم اللہ. اس وقت اللہ بڑا یاد آتا تھا. نمازیں بھی شروع ہو جاتی، آگے پیچھے کوئی نماز نہیں، پیپر سر پہ، نمازیں شروع ہو گئے، ٹوپیاں سر پہ آ گئی. لو جی کھولا، 2-4 صفحے ادھر پڑھے ادھر پڑھے.
حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر بند کیا، یا اللہ کل جڑا پیپر ہے سوال آنا مہربانی کر کے کٹ دے، میں کچھ نہیں پڑھیا، بسم اللہ. پھر اس کو یہ کام میں 20-25 دفعہ کرتا تھا. تو میں فیل، اور میں 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرو ماڈل. میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجائے میرا کان پکڑ لیا، اے تو نقل ماری ہے، تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیویں آ گیا ہے؟ میں کہا جی بسم اللہ دی برکت نال، بسم اللہ دی برکت نال. تو وہ سارے ہم ایک جیسے تھے، تو وہ قدرتی پاس ہو گیا، قدرتی خوش قسمتی سے پاس ہو گیا. تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے، تو وہ آیا بھاگتا بھاگتا، اس کے ہاتھ میں پیپر بھی تھا. ویا ویکھو میں پاس ہو گیا، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا. وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، مرید کے کہتا عبد الواحد، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا. یہ جنت کا منظر ہے. کہے گا ویا ویکھو، اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر، میرا پیپر، میرا پیپر دیکھو، میں پاس. کہیں گے کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے. میں نے وقت ضائع، میری آنکھوں نے غلط نہ دیکھا، میرے کانوں نے غلط نہ سنا، میری زبان نے غلط نہ بولا، میرے ہاتھ نے غلط نہ لکھا نہ پکڑا، میرے پاؤں غلط نہ چلے، میری طاقت غلط استعمال نہ ہوئی، میرا مال غلط نہ استعمال ہوا، میرے بدن پہ دھبا بھی لگا گناہ کا تو رو دھو کے صاف کروایا، صاف کروایا، معافیاں مانگی، توبہ کی، آج میں پاس ہوں. اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرے بندے اور بندی دونوں، مرد اور جو بھی پاس ہوں گے، انہیں خوبصورت زندگی مبارک ہو، انہیں عالی شان زندگی مبارک ہو، انہیں اب آئیڈیل عیشت راضیہ. یاد رکھو 7 بر اعظم میں آئیڈیل ہوم کوئی نہیں، آئیڈیل ٹاؤن کوئی نہیں، آئیڈیل لائف کوئی نہیں. یہ سب امتحان ہے، اور جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا، وہاں تو رگڑا ہوتا ہے. اس میں سے نکل کر آگے کامیابیوں کے زینے لوگ چڑھتے ہیں. تو اللہ کا پہلا اعلان ہوگا، وہ جس آئیڈیل کو تو کراچی میں ڈھونڈتا تھا، یہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آئیڈیل لائف شروع کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت. کون سی؟ جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. کون سی؟ ایک اوپر کی جنت. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. وہ جنتیں کیسی؟ ذواتا افنان. کیا پوچھتے ہو؟ اس کی ایک ایک ٹہنی کا حسن ایسا ہے کہ ایک ایک ٹہنی کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں سال مزہ لیتے رہو تو تمہارا مزہ ختم نہ ہوگا. ذواتا افنان. اور کیسی جنت ہے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں بہتے ہوئے چشمے. اور کیسی ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر پھل کی بوتات ہے. اور کیا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، قالینوں پر بیٹھے ہوئے. جنت الفردوس کا جو قالین ہے نا، اس کی اللہ نے عجب صفت بیان کی. یہ قالین ہے، اس کے اوپر پرنٹ ہے اور نیچے سادہ ہے. جن کو نظر آ رہا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ دیکھو، یہ نیچے سادہ ہے، اوپر پرنٹ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ ہے؟ کرتا پہنتے ہو تو کڑھائی یہاں ہوتی ہے یا بنیان پہ ہوتی ہے؟ بولو. بنیان پہ کڑھائی کر کے وہ چولہے چاہتے بھی کھاؤ گے جی. اے ویکھو، اے ویکھو. وہاں زیب و زینت ہوتی ہے جہاں نظر آئے، جہاں نظر آئے. تو میں قربان جاؤں، وہ یوں جنت الفردوس کے قالینوں کا جو اوپر والا حصہ ہے، اللہ اس کو نہیں بیان کر رہا، اس کو نہیں بیان کر رہا. وہ یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ وہ جو اوپر والا پرنٹ ہے نا، وہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. جو نیچے یہ دیکھو، یہ مصلے کا ادھر پرنٹ ہے، یہ خالی ہے، ادھر خالی ہے، یہ سارا خالی ہے، اور یہ ادھر پرنٹ ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے بندیاں جو جنت الفردوس پہنچ گئے، وہ جن قالینوں پہ بٹھاؤں گا نا، ان کا نیچے اتنا خوبصورت ہے کہ
کہ یوں دیکھیں گے تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، تو وہ جو اوپر والا پرنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، اور اس کے اوپر پھل یوں جھکے ہوئے ہوں گے، ایسے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کا چھلکا نہیں اتارنا پڑے گا، ان میں سے گٹھلی نہیں نکلے گی، ان میں سے کوئی ویسٹ نہیں ہوگا، کوئی کچا نہیں ہوگا، کوئی کھٹا نہیں ہوگا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا بالکل۔ کہنے لگا تو آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے اور بیروں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اے میرے بھائی، یخضد اللہ اشواکہا، اللہ ان کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا، ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا، وہ پھل تیرے سامنے 72 ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا، ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا، ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی، اور ہر لقمے کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی، دوسرے سے زیادہ ہوگی، دوسرے سے مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو میں قربان جاؤں وجن الجنتین دان۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا؟ ایک گچھا۔ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب الابقع لا یقع لا ینثنی لا یفطر، بڑا کوا، یہ چھوٹا کوا نہیں، بڑا کوا، وہ 1 مہینہ یوں اڑے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اور نہ سست ہو رفتار میں۔ کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، کوا اپنی اڑان اڑے اور 1 مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، جہاں جا کے 1 مہینے کی اڑان ختم ہوگی اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا۔ تمہارے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے بڑا ایک گچھا۔ تو وہ کہنے لگا فکم حبۃ واحدہ، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دانہ۔ تو آپ نے کہا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط، تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کیا ہے؟ کہاں۔ اس کی کھال اتاری، فسلخ اہابہ، کہاں، واعطاہ لامک، پھر وہ کھال تیری ماں کو پکڑائی، کس کا ڈول بنا؟ کہاں، کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارے تیری ساری جنت والوں کو کافی ہو جائے گا، ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا، وہاں کون سا ختم ہونے کا سامان ہے۔ وہ تو جب جنتی لقمہ منہ میں ڈالا، یہاں تو منہ میں گیا تو فوراً اندر ڈاکٹر کہتے ہیں چبا چبا کے کھاؤ، کون چبائندہ، سارے گڑپ ہی کر دیں، رک نہیں سکتا لقمہ، رک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت یہ لقمہ منہ میں ڈالا اور اس نے مزہ دینا شروع کیا۔ میرے رب کی قسم، اس کو 1000 سال منہ میں رکھ کر اس کا مزہ لیتے رہو، یہ ہر لمحے میں نئے مزے دے گا، اندر نہیں جائے گا جب تک تمہارا ارادہ نہیں ہوگا، اور ہر مرتبہ میں لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یہاں افطاری میں پینے کا سامان ہوتا ہے، گرمی ہے، کھایا نہیں جاتا، اور کھایا جائے تو پیا نہیں جاتا۔ میرے رب نے جنت میں شراب کے بھی جام سرائیاں بھر دیں، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اور مزاجهم من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ کوئی ایک شراب کے ذکر کیا میرے عرب نے، کبھی تسنیم، کبھی زنجبیل، کبھی معین، کبھی رحیق، کبھی پانی، کبھی دودھ، کبھی شہد، کبھی شراب۔ سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے رحیق، یسقون من رحیق۔ یہ جنت الفردوس میں خالص پیش کی جائے گی، اور نیچے والی جنتوں میں تھوڑا چند قطرے ڈال کے دیے جائیں گے، پھر فردوس والوں کو خالص پیش ہے، خالص۔ اور نیچے والی جنت کا منظر ہے یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے۔ اس کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے، غلام ہوں گے،
لیکن اللہ 3 درجوں کا فرق بتانا چاہتا ہے، لہذا تعبیر میں فرق لے آئے۔ نوکر ہر جگہ ہیں، سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر ہوں گے، 80,000، 80,000، 100 محل، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا جو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد، میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، اور میں اسے جہنم سے نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور دروازہ کھلے گا اور اس کا خادم اس کو ویلکم کرے گا، تو دیکھ کر یوں سر جھکائے گا۔ وہ کہے گا آپ سر کیوں جھکا رہے ہو؟ وہ کہے گا تو فرشتہ ہے۔ وہ کہے گا میں آپ کا نوکر ہوں۔ پھر وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، وہ سجدے میں گرے گا تو اس کا نوکر کہے گا آپ کسے سجدہ کر رہے ہو؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی بجلیاں ہیں، آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں، آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، یہ اس کا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر گاڈ آف آنر پیش کریں گے، 80,000۔ وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، بڑے لتر کھا دیجئے میں فرشتے کروں، بڑے گندے پانی پیتے ہیں، شکر کرو میں آ گیا۔ یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، کتنی؟ 40 سال کارپیٹ پہ چلے گا، کارپیٹ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تخت بچھایا جائے گا، 80,000 نوکر، 80,000 جام اور 80,000 کھانے اس کو پیش کریں گے۔ یہ ہر کھانا کھا جائے گا، ہر جام پی جائے گا، نہ پینے کی لذت میں کمی، نہ کھانے کی لذت میں کمی، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بدہضمی، کچھ بھی نہیں، ایک ڈکار کے ساتھ سر شے ہضم۔ پھر اس کے خدام کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ وہ کہے گا بیگم تو نظر نہیں آ رہی۔ وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، نوکر غائب ہو جائیں گے، تو اس کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دم ایسے پردے میں سرسراہٹ ہوگی۔ پھر اسے پتہ چلے گا تو آگے کوئی پردہ ہے، وہ پردہ ایسے ایسے ہٹے گا، ایسے ایسے ہٹے گا، ایسے 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 ایسے۔ جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی، اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا۔ ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی، ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا۔ میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، اس کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا، اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، 40 سال آنکھ نہیں جھپک سکے گا۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے تو کون ہے؟ کہے گی میں آپ کی بیگم، من الحور العین، میں آپ کی بیگم۔ وہ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے وہ حور کو دیکھ کے پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ ویکھی جاندہ ہے، ویکھی جاندہ ہے۔ او بابا میرے سرتاج پر کیا کہے گی؟ میرے سرتاج، میرے آقا میرے پاس تشریف لائیں، آپ دوری بیٹھ گئے ہیں۔ پھر اس کو ہوش آئے گا اور اس کے قریب جائے گا۔ یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنت ہی بتا رہا ہوں، لیکن اس کے بھی 80,000 نوکر ہیں۔ لیکن قرآن کی تعبیر ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایسے اوپر یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک درجہ اوپر ہے، وہاں پلانے والے نظر آ رہے ہیں، پلایا جائے گا زنجبیل، نوکر، فرشتے، غلام، حور، دنیا کی ایمان والی بیگمات پیش کر رہے، رحیق کی شراب، ساقی کون؟ محفل کہاں؟ ہم نشین کون؟ ہم نشین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میر مجلس ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور
پیش کی جا رہی ہے رحیق رحیق، اور پلانے والا کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ خود ساقی بنے گا، خود ساقی بنے گا، خود ساقی بنے گا۔ اس محفل کا رنگ سب سے نرالا، وہاں شراب بھی آئے گی، میرے رب ساقی بنیں گے، کھانا بھی آ رہا ہے، فاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، پھل بھی ہے، جنت کی خوبصورت لڑکی، ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے، جنت کی لڑکی، انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنے سے سینے تک مشک، سینے سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، 4 خوشبوؤں سے ملا کے بنایا ہے، اور اس کا قد ہے 130 فٹ، 130 فٹ، سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں آبشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں، 130 فٹ لمبے بال، اور اس میں موتی ہیرے چڑھے ہوئے، اور اس کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات، یوں جب سر ہلاتی ہے تو بال جب یوں گھومتے ہیں تو پوری جنت میں بجلیاں جگمگ 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 کرنے لگتی ہیں، اور ایک مسکراہٹ پر دانتوں سے نور نکلتا ہے، ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے خامند کے لیے، 1,00,000 ناز و انداز اپنے خامند کو دکھلاتی ہے۔ 130 فٹ جنت کی لڑکی، تمہارا قد 5 فٹ 8 انچ 10 انچ 6 فٹ، تو وہ جج پا کے بہ جائے، اور پھر دیکھے گی میرا ہسبینڈ سجے پاسے کھبے پاسے، کوئی مفتی نہیں کو لوریاں دے رہی ہو گود میں بٹھا کے، میں قربان جاؤں، ارے اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کر دے گا، 130 فٹ، اصل ہائٹ ہماری 130 فٹ ہے، وہ کیسے؟ اماں اور ابا آدم اور حوا علیہ السلام، اللہ نے ان کو 130 فٹ پہ پیدا کیا، پھر یہ پیسج آف ٹائم نے گھساتے ہمیں یہاں تک کر دیا، پیٹ آگے نکل گیا، قد نیچے ہو گیا، تو اللہ جنت میں واپس کرے گا یہ قد، 130 فٹ پر لے جائے گا۔ ایک ایسے لطیفہ ہے، ایک مراسی کو زمیندار نے گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا، مراسی بڑی نازک قوم ہے، آپ کا کلچر نہیں، ہمارے پنجاب کا کلچر ہے یہ، تو اس کو مالش پہ لگا دیا، اس کے بیٹھے بیٹھے تو مالش کرتا رہا، جب وہ چلا گیا وہ جا کے سو گیا، چور آئے گھوڑا لے گئے، اور اس کی آنکھ کھلی صبح تو گھوڑا آیا، انہوں نے کہا آج میری خیر کوئی نہیں، وہ بھاگا گھر گیا، اپنا خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی، تھوڑی دیر میں زمیندار نکلا، کہنے لگا اے گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھلوتا ہے، کوئی گھوڑا ہے، وہ ایتا سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتا ہے سرائکی میں، وہ ایتا سیوڑ ہے، وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس آئے آ کے سیوڑا کھلوتا ہے۔ تو وہ مراسی کا تو ایسے لطیفہ ہے، یہ 10,000 سال یا جتنے سال بھی گزرے ہیں، اس نے میں یوں گھسایا اور یہاں کھا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ 130 فٹ آدم علیہ السلام کا قد دے گا، یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی دے گا، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دے گا، اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل دے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا۔ چہرے پہ داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی، سر کے بال، پاؤں کے بال، یہ ہلکے ہلکے مونچھوں کے بال، سارے جسم پر بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال نیم گھنگریالے یہاں تک شانوں تک، اور پورا جسم سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا، چہرے سے داڑھی غائب، جسم کے بال غائب، سر کے، بھووں کے اور پلکوں کے اور یہ مونچھوں کے، اور چہرے سرخ و سفید، آنکھوں میں سرما لگائے بغیر سرما، بال نیم گھنگریالے، جردن مردن مکحلین، بیضن جردن مردن مکحلین، سرخ و سفید، چمکتے دمکتے، حسن و جمال کے بہ کر آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے، وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اپنے رب کا دیدار کر لے۔
اور وہ کون سی آنکھ رب کا دیدار کرے گی جو یہاں نظروں کو جھکانا سیکھ لے۔ ارے میرے نوجوان بچوں، اکثر نوجوان بیٹھو، ان آنکھوں کو بے حیائی نہ سکھاؤ، انہیں جھکانا سیکھو، ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو، ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو۔ انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانے والا ہے۔ جس نوجوان کی نظریں جھک گئیں اسے بشارت ہو، ان قریب اللہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے۔ جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارت ہو، ان قریب اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے۔ جس کے کانوں میں روئی ڈال دی کہ مجھے میوزک نہیں سننا، گانا نہیں سننا، اسے بشارت ہو، بشارت ہو، میرا اللہ اسے بلا کے جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے۔ میرا اللہ اعلان کرے گا، کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، جو گانا نہیں سنتے تھے؟ کدھر ہیں کراچی والے وہ جوان، وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے؟ جی ہم حاضر ہیں، آؤ بیٹھو، جنت کی لڑکیوں، یہ میرے بندے بندیاں، سراپا نغمہ بن جاؤ۔ اے جنت تو سراپا ساز بن جا، اے جنت کی حورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ، سر بن جاؤ۔ جنت دھن بنے گی، جنت کی لڑکی سر بنے گی، جنت ساز بنے گی، جنت کی عورت نغمہ بنے گی۔ یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 برس ایک گانا بیٹھ کے سنیں گے، 70 برس پہلو نہ بدل پائیں، کروٹ نہ بدل پائیں۔ کس چیز کا صلہ ہے؟ دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا، گھنگروں کی چھنکار چھنک سے کانوں کو بند کیا، ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا۔ ان کے جام نہ چھلکے، ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں، ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں۔ وہ گھنگروں پہ نہ تھرکے، وہ مسلح پہ بیٹھ کے تڑپے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لے۔ آج اس کا صلہ لو۔ میرا اللہ کہہ رہا سناؤ، وہ سنائیں گی۔ اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ کمال ہو گئی۔ اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ وہ کیا؟ کتابو، میرے نبی آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی، جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل سے جانور نکل آ کے بیٹھ کے سنتے تھے، انسان بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کہیں کہ میری آواز دنیا میں تھی تو میں نے واپس کر دی۔ داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا نغمہ، جنت کی دھن، داؤد علیہ السلام کا نغمہ، وہ جنت والوں کو حوریں بھول جائیں گی، مست۔ کیسا؟ کہ اللہ کا معلوم ہوگی۔ کیسے اچھا سنو؟ اس سے اچھا، اس سے اچھا کیا ہے؟ وہ بھی ہے، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد۔ اب آپ کی باری، آئیے بیٹھیے، رونق بخشیے ممبر کو، آپ تشریف لائے۔ آپ کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ جنت و جنت کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہی ہو گئی۔ میرا اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سناؤں؟ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو اب خود تمہیں سنانے والا ہے۔ یہ بات پردے میں ہو رہی ہے۔ اب اللہ کا اعلان ہوگا، رضوان، جنت کا جی ایم، جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ، جنت کا جی ایم، جنت کا خازن، خازن آتا ہے، جنت کا خازن، رضوان جی، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زباری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے۔ آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کے مجھے یاد کرتی رہی، جس کے آنسو چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا، کبھی داڑھی بھیگی، کبھی سینہ تر، کبھی سجدوں میں زمین تر۔ آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں، وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے، کہ میں اپنا آپ ان پہ کھولنے لگا ہوں۔ پردے ہٹاؤ، میرے بندے بندیاں میرا دیدار کریں، مجھ سے کلام کریں، مجھ سے بات کریں۔ اب میرا رب سامنے آئے گا، سب سے پہلے کیا کہے گا؟ سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا، مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے، مرحبا میرے نمازی نہیں، میرے روزے والے نہیں، میرے علم والے نہیں، میرے ذکر والے نہیں،
راتوں کو تہجد والے نہیں، جہاد والے نہیں، تبلیغ والے نہیں، کون؟ مرحبا میرے وہ بندے جنہوں نے زندگی بھر سچ بولا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا۔ 100 میں 10 آدمی نمازی ہیں، ادھر سرحد میں 100 میں 50 ہیں، بعض علاقوں میں 100 میں 100 ہیں، لیکن 100 میں ایک سچ بولنے والا نہیں، 1000 میں ایک سچ بولنے والا نہیں، 1,00,000 میں ایک سچ بولنے والا نہیں، 1 کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ہے۔ اس طرح سچ اٹھ گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں بیچ میں بات کرتا چلا جاؤں، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں ملاوٹ کھوٹ ہوگی، اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کے لیے ذلت مقدر ہے، چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں۔ اور جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، ان کے لیے عزت مقدر ہے، چاہے کافر ہوں چاہے ایمان والے ہوں۔ کہ فرد یا معاشرہ، فرد یا قوم، فرد یا ملک جھوٹا ہے، کھوٹا ہے، ظالم ہے، ذلت طے ہو گئی۔ ایک یا قوم، ایک یا ملک، ایک یا خاندان، ایک یا پورا شہر سچا ہے، عدل والا ہے، دیانت والا ہے، میرے رب کی قسم زمین آسمان بھی ٹوٹ پڑے اللہ ان کو عزت دے کے دکھائے، کائنات ٹوٹ پڑے اللہ انہیں بچا کے دکھائے، کائنات دشمن پہ آ جائے اللہ ان کی مدد کر کے دکھائے گا۔ یہ میرے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ ہاں دنیا سچوں سے خالی ہو، میرا رب مرحبا بالصادقین، میرے سچے بندے آ گئے، میری سچی بندیاں آ گئیں، سچے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، ماں بہن کی گالی سے توبہ کرو، اس زبان کو سچ پہ لاؤ، پھر اس قیامت کے دن دیکھنا، اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے، میرے سچے بندے آ گئے، میرے سچے ہو گئے۔ پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے اللہ اور کیسے راضی نہ ہو، سارے تو کام بن گئے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تمہیں جنت دے دی، اب جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہو گیا، اب ناراض نہیں ہوگا۔ زندگی مبارک، کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، جوانی کو بہار رکھنے کے لیے، اپنے حسن کو میک اپ کی تہ میں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے، لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانا بانا بن دیتا ہے اور سارا جال پھیلا دیتا ہے۔ جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازاں رہتی تھی، گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان، چند صبحیں گزری چند شامیں گزری، بڑھاپے کے مکڑی نے آ کے جالا بنا، اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے، پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا، تیرے حسن کو نگل گیا، بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا، غم تیری خوشیوں کو کھا گیا، شام تیری صبح کو کھا گئی، اندھیرا تیرے اجالوں کو کھا گیا، اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی، اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی، پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی، پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی، اوپر کا نیچے لے جائے گی، اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا، پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس کو ایسے نہ کماؤ
کہ جنت ہار جاؤ، اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو، اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے۔ حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی، کون جنت کے سردار حسن حسین، کون میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین، کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین، کون جنت کے پھول حسن اور حسین، کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں جھولا دے رہے تھے، جھولا بغیر تھے اسعد المرتقى، ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ کیا تھا اوپر لا رہے پنڈلیاں، پہاڑ پہ چڑھو اوپر لا رہے، وہ ایسے ایسے ہو رہے ایسے ایسے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، پھر آپ ایسے ہو گئے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، یہاں کھڑا کر دیا یہاں، اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے، کہا منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے یوں بوسہ لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما۔ کیا گردش زمانہ ہے، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت۔ دنیا کی عزت ذلت اگر معیار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے، نہیں یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے، نہیں کامیابی کا صحرا رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ صحرا یہ باندھا ہے۔ میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں راضی ہو، راضی۔ اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ، وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب اللہ بولے گا، اب اللہ قرآن سنائے گا، قرآن۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز تھم جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، صرف اللہ کی آواز۔ پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے، جنت کی حوروں کی آواز کانوں سے، داؤد علیہ السلام کی آواز کانوں سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے۔ اب اللہ ہے۔ دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے، الیکٹرک سگنل دیتا ہے، وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کے پنکھوں کا شور سن رہا ہوں۔ جب اس چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے، ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے، اب کیا ہوگا؟ کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے ہر سیل اور ایک باڈی کوئی 10 کھرب سیل سے بنتی ہے، اندازاً ڈاکٹروں کی بات ہے، سچ جھوٹ ان کے ذمے، کوئی 10 کھرب سیل سے، میڈیکل سائنس کی بات ہے، 10 کھرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا ہر سیل کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا، اور آپ 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روح پہ اترتا محسوس کرو گے۔ اس لذت کو طارق جمیل کیا بیان کر سکتا ہے، یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آج اللہ نے صلہ دے دیا، تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے، گھنگرو کی چھنک سے، طبلے کی تھاپ سے، سارنگی کی سر سے تم نے کان بند کیے، آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے۔ اس نے تیرے کان نہیں سن رہے، 10 کھرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا، اور 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی۔ میرے رب کی قسم، موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے،
لیکن موت مر گئی، یہ زندہ ہیں. یہ ایک محفل ہوگی بڑی عالی شان. اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں سب ہوں گے، لیکن حوریں نہیں ہوں گی. حوریں اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی. تو جب اللہ پردہ گرائیں گے تو جنتی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، پردہ اٹھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ، مزے کرو. وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں، ہم نہیں جاتے، پردہ اٹھا. وہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں. تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے. تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمعے آ جانا، جمعے آ جانا. ہر جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہوگا. لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین کہو. جنت الفردوس والوں کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے. دیکھو سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، لوگوں کے لیے دیدار عام ہوگا. ولی ابی بکر خاصۃ، اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے. ایک مان لال جنا جسے دیدار خاص ہوگا. ولی ابی بکر خاصۃ، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا. یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے. اچھا پھر ایک اور محفل اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرا جی چاہتا ہے آج تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں پورا کروں. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے یار اللہ کی مانگی، ہر شاید اللہ کی مانگی. پتہ نہیں جنت میں پان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مفتی نعیم کا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا اگر جنت میں پان نہ ہوئے تو. لیکن میرا خیال ہے ہوں گے جنت میں پان. اس میں یہ تمباکو نہیں ہوگا، کوئی اور اللہ تعالیٰ زعفران ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کوئی ڈالے گا. اگر نسوار تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نسواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک و عنبر کی نسوار بنا کے اس کے منہ میں ڈال دے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ وہ زندگی یہاں نہیں. یہاں اگر تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، تم نے زندگی بھر کوئی دکھ درد نہ دیکھا، تو بھی 60-70 سال کیا چیز ہے؟ 60-70 سال کیا چیز ہے؟ 60-70 سال کیا چیز ہے اس کائنات میں؟ آئے اور چلے گئے. بھائیو اللہ کو سامنے رکھو. یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. لا تبع آخرتک بدنیا بل بدنیاک بآخرت. ہے بچو، یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے، یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے. جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا. جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا. کہ یہ جانے والی ہے، اس نے جانا ہی ہے. وہ آنے والی ہے، اس نے آنا ہی ہے. آخرت بچاؤ. سچ بولا نفع گھٹ گیا، گھٹنے دو. صحیح بولا نفع کم ہو گیا، کم ہونے دو. کہ آخرت بن رہی ہے، دنیا جا رہی ہے. جھوٹ بولا نفع بڑھ گیا، کم تولا نفع بڑھ گیا. ملاوٹ کی نفع بڑھ گیا، رشوت لی پیسہ بڑھ گیا، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا. لیکن آخرت گھٹ گئی. اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی. دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کر کے نہیں. کھانے کھاؤ پر حرام نہیں. مشروبات پیو پر حرام نہیں. اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں. نکاح کرو زنا نہ کرو، نکاح کرو زنا نہ کرو. کمائی کرو حرام نہ کماؤ. تجارت کرو سود پہ نہ جاؤ. سچ بولو جھوٹ پہ نہ جاؤ. میرے بندو آج مانگو، میں دینا چاہتا ہوں. کہیں گے یا اللہ کیا مانگے، ہر شے تو مل گئی، اور کیا مانگے؟ کہنے مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو جاؤ. تو کہنے کہ راضی تو پہلے ہو جاؤ. راضی ہو تو تمہیں جنت میں بٹھانا، تو لطر نہ پھیرتا دونوں کے لے جا کے. ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے.
کہیں گے اچھا مانگیں؟ اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے۔ یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے، 95 94 95% سویا رہتا ہے۔ آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا، سورا کھول دے گا، اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ، تار، یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، انہیں کے ذمہ، اس کا تار بناؤ اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے، اور 2,40,000 کلومیٹر چاند ہے، چاند کے اوپر سے اس تار کو لا کر یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے۔ انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے، کوئی 6 لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے، اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے، پن پوائنٹ، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر۔ شکر ہے یہ سویا ہوا ہے، اور 4-5% جاگ آتے نا کداڑے چاچا تباہی پھیر چڑھی ہے۔ یہ سارا جاگ جانا دینا تو شیطان میں ابو لا لینا۔ یہ سارا جاگ چکا ہے، اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے۔ اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے، اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی، تو اللہ کہتا ہے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے، اور مانگ اور مانگ۔ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے، اور اس ساری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی، بس ہو گئی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا تھا اور مانگ اور مانگ۔ اب یہ کہتی یار اب کیا مانگ، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا۔ اب یہ ڈسکشن ہو رہی، اب پھر تیاری ہو رہی، پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے، حتیٰ تنتہی رغباتہم۔ پھر کہیں گے یا اللہ بس، اللہ کہے گا نہیں اور مانگو، کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیا مانگو۔ تو سبحان اللہ، میرے رب کہیں گے لقد رضیتم بدون ما یحق لکم، میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے، تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اچھا چلو، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی، سب سے بشارت والی آیت، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہو گے ملے گا، پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے۔ جہنم والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو اس عذاب کو، یہ عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے، وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ سب کا ہوگا، تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔
تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں. خالدات ہمیشہ زندہ یہ ہیں وہ نہیں. ناعمات ہمیشہ جوان حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں. راضیات ہمیشہ راضی یہ ہیں وہ نہیں. مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی یہ ہیں وہ نہیں. اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو. نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو. نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو. حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں. اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود. لامحدود ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی. اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا. میرے بھائیو، یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے.